الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز خواتین، دار ارقم ماڈل پبلک اسکول کے اس پروگرام میں، جس میں بڑی تعداد طلباء اور طالبات کے سرپرستوں کی ہے اور خاص طور پر ان کی ماؤں کی ہے، حاضر ہو کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہے، اولاد کی تعلیم سے کتنی دلچسپی ہے اور اولاد کو تعلیم دلانے کا کتنا شوق ہے اور حالات کی نزاکتوں کو آپ کتنا سمجھ رہی ہیں اور اس دور میں تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کو کتنا محسوس کر رہی ہیں. صرف یہ بات کہ ماں باپ کو یہ احساس ہو جائے اور ان کو اس بات کی فکر ہو جائے اور حالات کی خطرناکی اور نزاکتوں کو وہ سمجھنے لگیں اور تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کرنے لگیں، یہ چیز گویا پہلا زینہ ہے کسی بھی قوم کی ترقی کا اور کسی بھی قوم کے عروج کا. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آنے پر، اور ساتھ ساتھ اس اسکول کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا نظم کیا اور اتنی بڑی تعداد میں آپ کو یہاں پر مدعو کیا اور اتنا اچھا پروگرام کیا کہ جس نے بھی سنا، خواہ وہ نعت ہو، حمد ہو، ترانہ ہو، تقریر ہو، متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں رہ سکا. اس موقع پر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات کی روشنی میں آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم کی اس آیت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ 2 بچے تھے. ان 2 بچوں کی ایک دیوار تھی، دیوار بالکل گری جا رہی تھی. وہاں پر خضر علیہ السلام کا جانا ہوا. بستی ایسی تھی کہ اس بستی کے لوگوں نے نہ ان کو ٹھہرایا، نہ ان کی ضیافت کی، نہ ان کی خاطرداری کی، نہ ان کو کوئی اہمیت دی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان 2 بچوں کی اس گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا، دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کر دیا. بہت تعجب ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے اس بستی میں اتنا بڑا کام کر دیا جبکہ بستی کے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ بڑا خراب تھا. اور اسی سورے میں 2 واقعات اور بیان کیے گئے تھے. ایک کشتی پر ان کو دریا پار کرایا گیا، لیکن جب دریا پار ہو گیا تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اسی طرح ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا اور بعد میں جو اس کی وجہ بتائی وہ یہ کہ جو بادشاہ تھا اس زمانے میں وہ اچھی کشتیوں کو لے لیا کرتا تھا، تو انہوں نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ تاکہ وہ کشتی بادشاہ کی نظروں میں نہ چڑھ سکے اور عیب دار ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اپنے استعمال میں نہ لے سکے. بچے کو اس لیے قتل کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوگا تو سماج کے لیے بڑی مصیبت بنے گا، بڑا ماحول خراب کرے گا، سب کو اس سے تکلیف ہوگی اور نہ جانے کیسے کیسے مسائل اس کی وجہ سے کھڑے ہوں گے، تو اس کا زندہ رہنا
نہیں ہے۔ اب یہ تیسرا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کا ترجمہ ہوگا یا اس حدیث کا ترجمہ ہوگا تو سرپرستوں کو یا ماں باپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اولاد کی تعلیم میں، اولاد کی ترقی میں اور اولاد کی کامیابی میں اور اولاد کی خوشحالی میں اور اولاد کی عمر کی زیادتی میں ان کا کتنا دخل ہے اور ان کا کتنا اس میں ہاتھ ہے اور ان کا کیا اس میں کردار ہے۔ عام طور پر ماں باپ کا ذہن ان باتوں کی طرف نہیں جاتا ہے اور یہ باتیں ان کے ذہن میں یا ان کے دل اور دماغ میں نہیں آتی ہیں، جبکہ یہ باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر یہ باتیں اتنی اہم نہ ہوتی تو قرآن کریم میں اس طرح بیان نہ کی جاتی اور حدیث پاک میں اتنی اہمیت کے ساتھ نبی علیہ السلام اس کا ذکر نہ فرماتے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، جہاں تک سوال اس دیوار کا تھا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، تو وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا اور خزانے کے وہ مالک تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ دیوار جب گرے گی تو وہ خزانہ کھل جائے گا، وہ خزانہ جو سونے اور چاندی کی شکل میں ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ بستی والے بڑے خراب ہیں، جب ان کے یہاں اکرام ضیف کی کوئی اہمیت نہیں تو ان مہمان کا کوئی خیال نہیں تو ان یتیم بچوں کا وہ کیا خیال کریں گے، اور یہ یتیم بچے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اپنی اس ذخیرے کی یعنی سونے اور چاندی کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ وہ دیوار دوبارہ کھڑی کر دی تاکہ وہ سونا اور چاندی جو دیوار کے گرنے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا وہ دوبارہ چھپ گیا۔ لیکن آپ سوچئے اس کے بعد قرآن کریم کیا کہتا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ایسا کیوں کیا گیا؟ ان کے سونے اور چاندی کی حفاظت کیوں کی گئی؟ ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں اپنایا گیا؟ کیوں ان کی اتنی فکر کی گئی؟ کیوں ان کو اتنی اہمیت دی گئی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ایسا اس لیے کیا گیا کہ ان کے جو والد تھے وہ بڑے نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اور ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چاہا أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہوں، عمر ان کی پختہ ہو، عقل ان کی پختہ ہو۔ تو والد کی نیکی کا پہلا صلہ کیا مل رہا ہے کہ بچے جوان ہوں، بچے عمر کی اس منزل تک پہنچیں جہاں جسم بھی مضبوط ہوتا ہے اور جہاں پر عقل بھی پختہ ہوتی ہے۔ تو بچوں کی دراز عمر میں باپ یا ماں کی نیکی کا بڑا دخل ہے، بڑا اس کا حصہ ہے۔ ہر ماں دعا کرتی ہے، ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو لمبی سے لمبی عمر دے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچوں کی عمر لمبی ہو، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند اور توانا ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے دماغی طور پر بڑے مضبوط اور پختہ ہوں، تو آپ کو اپنے اندر نیکی پیدا کرنی ہوگی، صلاح پیدا کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو آپ کو سنوارنا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی کو خود بہتر بنانا ہوگا، تب اس کا صلہ آپ کی اولاد کو ملے گا۔ برائیوں کے ساتھ رہ کر، خدا کی نافرمانی کے ساتھ رہ کر، غلط کاموں میں مبتلا ہو کر اگر آپ یہ توقع کرتی ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہو جائیں، آپ کے بچے اچھے بن جائیں، آپ کے بچے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لینے میں کامیاب ہو جائیں، اچھی ملازمت مل جائے، اچھا کاروبار کر لیں، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں، آپ کی لاٹھی بن جائیں، تو یہ ایک خواب ہے اور خواب ایسا کبھی پورا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ خود نیک نہ ہوں گی، جب تک کہ آپ کے اندر وہ تقویٰ نہ ہوگا، جب تک آپ کے اندر وہ دینداری نہ ہوگی، جب تک آپ کے اندر وہ جذبہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَرَادَ رَبُّكَ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں جوانی کی عمر کو پہنچیں، مضبوطی کی عمر کو پہنچیں اور اپنے اس خزانے کو نکالیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ آیت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں کیا فرمایا گیا، كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ،
ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو کون بگاڑتا ہے؟ کون ان کو یہودی بناتا ہے؟ کون ان کو مجوسی بناتا ہے؟ کون ان کو نصرانی بناتا ہے؟ کون ان کو دہریہ بناتا ہے؟ کون ان کے اخلاق بگاڑتا ہے؟ کون ان کا رشتہ دین سے منقطع کرتا ہے؟ کون ہے جو ان کی زبان پر جس کی وجہ سے گالیاں آتی ہیں؟ کون ہے جن کے بچے پھوڑ ہوتے ہیں، بد سلیقہ ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے، ماں باپ کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ اچھی فطرت کے ساتھ آتا ہے، وہ نیکی کے ساتھ آتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کے جو ماں باپ ہیں وہ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ بات جو یہاں پر کہی جا رہی ہے، اگر یہ بات آپ نے نہ فرمائی ہوتی تو ہمارے ذہن میں یہی آتا کہ استاد بگاڑتا ہے، مدرسہ بگاڑتا ہے، اسکول بگاڑتا ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ ماں باپ بگاڑتے ہیں۔ تو جب ماں باپ بگاڑتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ماں باپ بھی بناتے بھی ہیں، ماں باپ بھی سنوارتے بھی ہیں۔ بچے کو سنوارنے میں، بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانے میں، بچے کے اخلاق کو بہتر بنانے میں اور بچے کے اندر لیاقت اور صلاحیت اور قابلیت پیدا کرنے میں جتنا دخل اسکول کا ہے یا اساتذہ کا ہے، اس سے کہیں زیادہ دخل ماں باپ کا ہے۔ ان باتوں کے بعد میں آپ کو 3 واقعات سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کا کتنا دخل ہے ہوتا ہے یا ان کا کتنا کردار ہے ایک بچے کو ایک اچھا انسان اور اچھا شہری اور اچھا مسلمان بنانے میں۔ پہلا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا وقت تھا، گھر میں وہ کھانا پکا رہی تھی، روٹی پک کر تیار ہو چکی تھی۔ ایک سائل گزرتا ہے آواز لگاتا ہوا، روٹی دے دو، کھانا دے دو، افطار کرا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حصے کی روٹی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں جا کر اس سائل کو دے دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حسن تم اپنی روٹی دے دو، حسین تم اپنی روٹی دے دو، بلکہ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کچھ نہیں، اپنی روٹی نکال کر دی کہ جا کر دے آؤ۔ یہ اس کا اثر حضرت حسن پر یہ پڑا کہ انہوں نے کہا میری روٹی بھی امی دے دیجیے۔ ان کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امی میرا حصہ بھی دے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا میری روٹی بھی دے دو۔ سب کی روٹیاں چلی گئیں، کس کی وجہ سے گئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کیا تربیت کی؟ یہ جو ذہن بنایا، یہ جو ایک غریب کی مدد کا جذبہ پیدا کیا، یہ ہمیشہ کام آتا رہے گا۔ یہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مقام دیا، ان کو جو یہ عزت دی، ان کو جو یہ شہرت دی، ان کو جو یہ مقبولیت دی، اور ان کے ذریعے دنیا میں خیر کے کام پھیلے اور بڑھے اور پھیلے، اس میں دخل کس کا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا۔ اگر انہوں نے وہ روٹی نہ دی ہوتی تو آج شاید ان کا ذہن دینے دلانے کا نہ بنتا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ، حضرت عبد القادر جیلانی کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو ان سے واقف نہ ہو، جو ان سے عقیدت اور محبت نہ رکھتا ہو، جو ان سے تعلق، دل سے تعلق نہ رکھتا ہو، اور جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ کاش کہ میں بھی سیدنا عبد القادر جیلانی کی طرح بنوں، کاش کہ میرا بھی وہی مقام ہو، میرے اندر بھی وہی زنداری ہو، میری بھی وہی حیثیت ہو، میری بھی وہی قدر و منزلت ہو، میرے ذریعے بھی دین کی نشر و اشاعت ہو۔ لیکن کیا سیدنا عبد القادر جیلانی ایسے ہی بن گئے تھے؟ کیا کسی مدرسے میں پڑھ کر بنے تھے یا کسی استاد نے ان کو بنایا تھا؟ ایک واقعہ سنیے، ان کی ماں جب وہ پڑھنے جا رہے تھے، صرف 14 سال کی عمر تھی، 14 سال کا ایک بچہ بغداد جا رہا ہے تعلیم حاصل کرنے۔ ابھی انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کسی مدرسے میں نہیں پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے لیے تو اب جا رہے تھے، لیکن ماں کی تربیت نے اس سے پہلے ہی ان کو بنا دیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں جا رہے تھے، ایک قافلہ ان کے ساتھ تھا۔ ماں نے کیا کیا کہ ان کی جو گدڑی تھی، یعنی جو کپڑے اس زمانے میں چلتے تھے، جو پاجامہ چلتا ہوگا، جو کرتا چلتا ہوگا، یا آبا کی شکل میں جو لباس پہنا جاتا ہوگا، ایک گدڑی کی شکل میں تھا، وہ انہوں نے 40 اشرفیاں ان کی گدڑی میں سی دی۔
खुशी थी, ये सोच कर के ये छोटा सा बच्चा है, गिरा देगा, फेंक देगा। और सीने के बाद कहा कि देखो बेटे, कभी झूठ न बोलना, मेरी एक बात अपनी गिरह में बांध लो कि तुम्हारी जुबान पर कभी झूठ नहीं आना चाहिए। काफिला रवाना हुआ, रास्ते में डाकू आ गए, सब काफिले को लूटा। इनसे भी पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? कोई थैला था नहीं, कोई झोला था नहीं, कोई पर्स या बटवा था नहीं, खाली हाथ थे। जो कुछ था वो तो उस गुदड़ी के अंदर सिला हुआ था, कोई उसको तलाश नहीं कर सकता था, कोई उसको ढूंढ नहीं सकता था, किसी को पता नहीं चल सकता था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा 40 अशरफी है। दुनिया कहेगी बड़े बेवकूफ थे, बड़े नासमझ थे, क्या जरूरत थी बताने की, लेकिन उनके सामने आखिरत थी, उनके सामने माँ की वो तरबियत थी, उनके सामने सच्चाई की वो अहमियत थी, और सच्चाई पर मिलने वाले उस अजर और सवाब की लालच और उम्मीद उनके अंदर थी। झूठ के गुनाह से वो वाकिफ थे, झूठ के नुकसानात से वो आगाह थे। लिहाजा उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। वो ढूंढ रहा नहीं मिली, उसने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा यहाँ है। वो जो सिलाई थी उसको उधेड़ा गया, 40 अशरफियाँ निकाली गई, लेकिन क्या असर पड़ा उनकी सच्चाई का? वहीं पर उस डाकू ने तौबा कर ली। पूरा डाकुओं का वो जो जत्था था उसने तौबा कर ली, वो ताइब हो गए, और उन्होंने उसी दिन से यह अहद कर लिया कि जब ऐसा बच्चा हमारे सामने आ गया जो इतना सच्चा है, इतनी साफ बात कहने वाला है, इतना खुदा से डरने वाला है, बच्चे होकर इसका ये हाल है, इसका ये मामला है, तो हम तो जवान हैं, हम तो अधेड़ उम्र के हैं, हमको उससे ज़्यादा खुदा से डरना चाहिए। लिहाजा उन्होंने उसी वक्त तौबा कर ली और बड़े अच्छे और नेक इंसान वो बन गए। तो ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को किसने बनाया? स्कूल ने नहीं बनाया, मदरसे ने नहीं बनाया, उस्ताद ने नहीं बनाया, निसाब और किताब ने नहीं बनाया, मदरसे के निज़ाम और सिस्टम ने नहीं बनाया, उनको बनाया उनकी माँ ने, माँ की तरबियत ने। ऐसे ही एक वाक़या मैं हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के सुनाता हूँ। छोटे से थे, 7-8 साल के रहे होंगे। घर में जो काम करने वाली ख़वातीन थी, जो झाड़ू पोछा लगाती थी या बर्तन मांजती थी, उनके बच्चे भी हुआ करते थे। इसी बात में बच्चों में कहा सुनी हो गई, और मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने, जैसे बच्चे होते हैं मार देते हैं, उस बच्चे को मार दिया। आप सोचिए, अगर आप उनकी जगह होती, उनकी माँ की जगह, आप क्या करती? आप कोई अहमियत नहीं देती उस वाक़े को, कोई तवज्जो नहीं देती कि बच्चे में तो होता ही रहता है, बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को मारते रहते हैं, और अगर मारा भी तो काम करने वाली बच्ची को मारा, क्या हर्ज है इसमें? और उसकी भी वो हैसियत है कि वो आकर शिकायत कर सके कि मेरे बच्चे को आपके बच्चे ने मारा है, क्योंकि उसी घर में वो काम कर रही है, वहीं से उसको तनख्वाह मिल रही है, वहीं से उसको खाना मिल रहा है। लेकिन जब पता चला उनकी वालिदा को, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, उसकी माँ को बुलाया, और मौलाना अली मियां से कहा, जो 7-8 साल के थे, कि इससे माफ़ी मांगो। बात सोचिए, 7-8 साल के बच्चे से माफ़ी मंगवाई। अब वो माफ़ी मांगने का जो असर उनके दिलो दिमाग पर उस वक्त का पड़ा होगा, कभी ऐसा शख्स क्या जालिम बन सकता है? क्या ऐसा शख्स कभी किसी के साथ ज्यादती कर सकता है? क्या ऐसा शख्स कभी किसी का हक मार सकता है? क्या ऐसा शख्स कभी किसी को सता सकता है? तो मौलाना अली मियां के मकाम से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो अली मियां बने कैसे। उनको माँ ने बनाया, माँ की तरबियत ने बनाया, माँ की फिक्र ने बनाया। तो ये 3 वाक़यात जो मैंने आपके सामने रखे, किस लिए रखे कि यहाँ पर हमारी माएँ मौजूद हैं, बच्चों की माएँ मौजूद हैं, बच्चियों की माएँ मौजूद हैं। सारी जिम्मेदारी स्कूल पर डाल देना या उस्ताद पर डाल देना ये तनहा काफ़ी नहीं है। स्कूल में आपके बच्चा कितने घंटे पढ़ेगा? 5 घंटे पढ़ेगा, 6 घंटे पढ़ेगा, उसके बाद तो फिर आपके पास रहेगा, वो आपको देखेगा। एक और मिसाल बहुत होती है, ये घर में बाप मौजूद है, कोई मिलने आया, बाप ने बच्चे ही से कहा जाकर कह दो अपना घर पे नहीं है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? बच्चे को आप क्या तरबियत दे रहे हैं? 5 घंटे स्कूल में अच्छी तालीम के बाद बाप का ये जुमला उस 5 घंटे की तालीम को ज़ाय कर देगा, बेकार कर देगा, बेसूद हो जाएगी वो तालीम, बेअसर हो जाएगी वो तालीम। अगर बाप ने इस तरह बच्चे के सामने झूठ बोला, वो बच्चे एक तरफ अब्दुल कादिर जिलानी कि आप माँ को देखिए कि वो सच की उसको तबलीग कर रही हैं, सच की तालीम दे रही हैं, तो अब्दुल कादिर
آپ سے ایک خرابی آپ کے ذریعے اس نے کی کہ وہ 50 خرابیاں کرے گا، اس کے بعد جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا، بچہ آپ کا بالکل آپ کی اس بے احتیاطی کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے، فکر نہ کرنے کی وجہ سے، اخلاق بگاڑنے کی وجہ سے جب وہ بگڑ جائے گا اور پھر محلے میں مار کھائے گا، پھر اس کے بعد وہ چوری اور ڈکیتی میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر پولیس کے ذریعے اس کو تھانے پہنچا دیا جائے گا، تب آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوگا۔ میں اپنی بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے، گھر کا ماحول ایسا ہو، سب اسکول کا تعاون اور استاد کے تعاون، جب تینوں چیزیں ملیں گی، ایک طرف استاد اپنی ذمہ داری، جیسے میں نے حدیث کی سنائی، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ استاد سے بھی سوال ہوگا کہ آپ تنخواہ لیتے تھے، وقت کی پابندی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، کلاس وقت پر آتے تھے کہ نہیں آتے تھے، بچے کو صحیح تعلیم دیتے کہ نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ناظم ہو، چاہے وہ معتمم ہو یا وہ پرنسپل ہو، جو بھی ہو، اس کی بھی ذمہ داری اپنی جگہ، اس کو بھی اپنی ذمہ داری انجام دینا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی اپنی ذمہ داری انجام دینا ہے۔ جب استاد اپنی ذمہ داری انجام دے، جواب دہی کے احساس کے ساتھ، مدرسے کا منتظم اپنی ذمہ داری انجام دے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اور ماں باپ بچے کی تربیت کریں اس طور پر کہ ان کو بھی جواب دینا ہے کہ بچے کو ہم نے تمہیں ایک اولاد دی تھی، بڑی دعائیں کرتے تھے کہ اولاد ہو جائے، اور اولاد جب ہم نے تمہیں دے دی، تم نے اولاد کو ہمارے ہی نافرمان بنا دیا، ہمارے ہی خلاف کھڑا کر دیا، ہمارے ہی باغی بنا دیا، نماز کی عادت تم نے نہیں ڈالی، اچھے کاموں کی تم نے عادت نہیں ڈالی، تم نے اس کو بگاڑا، گویا تم نے باغی بنایا، اولاد تم نے ہم سے مانگی اور ہم نے تمہیں دی، اور تم نے اسی اولاد کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا، ہمارے ہی خلاف کو میدان میں نکل آیا، ہمارے ہی خلاف اس نے بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا، ہمارے ہی خلاف وہ سرکشی کرنے لگا، ہمارے ہی دین کو نقصان پہنچانے لگا، ہمارے ہی عقیدے کو نقصان پہنچانے لگا، ہماری ہی آخرت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، وہ جنت و دوزخ جو ہم نے بنائی اسی کا انکار کرنے لگا، وہ موت جو ہم نے اس کے لیے طے کر دی اسی موت کو اس نے بلا دیا۔ اور یہ کل ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سے اس طرح کا سوال ہو اور وہاں پر آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ بس میں اپنی باتیں جو میرے ذہن میں اس وقت آئیں، آپ حضرات کو دیکھ کر وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔